ہمارے ہاں ایک لفظ بار بار استعمال ہوتا ہے تفسیر تعویل، تفسیر اور تعویل۔ یہ تفسیر اور تعویل میں فرق کیا ہے؟ پہلے تفسیر تعویل کا معنی دیکھیں پھر فرق سمجھیں۔ تفسیر کا لغوی معنی، اب تفسیر فی اللغۃ تفعیل من الفسر بمعنی الابانہ والکشف واظہار المعنی المعقول۔ شیخ منا القطان کی کتاب مباحث فی علوم القرآن کے اندر یہ تعریف ہے۔ یہ تفعیل من الفسر کا معنی یہ ہے کہ فسر مادہ ہے اور باب تفعیل ہے، فسر یفسر تفسیراً۔ اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کھولنا، معقول معنی بیان کرنا، کسی چیز کو ظاہر کرنا، یہ لغوی معنی ہے۔ اور اس کا شرعی معنی علامہ محمود علوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں لکھتے ہیں، علم یبعث فیہ عن کیفیت النطق بالفاظ القرآن ومدلولاتها واحکامها الافرادیہ والترکیبیہ ومعانیها التي تحمل علیها حالت الترکیب وتتمات لذلك کمعرفت النسخ وسبب النزول وقصہ توضح ما ابہم فی القرآن ونحو ذلك۔ روح المعانی فرماتے ہیں علم تفسیر وہ علم ہے کہ جس میں قرآن کریم کے الفاظ کی ادائیگی کے طریقے بیان ہوں، ان کا مفہوم بیان ہو، اور افرادی اور ترکیبی، یعنی ایک لفظ ہو تو پھر معنی کیا ہے، چار لفظ مل کر آیت بنے تو پھر معنی کیا ہے، افرادی اور ترکیبی، احکام معلوم ہو اور یہاں ان کے معنی سے بحث کی جاتی ہو۔ اگر ایک لفظ ہو تو معنی کیا ہوگا، دو مل جائیں تو معنی کیا ہوگا، ایک ہو تو حکم کیا ہوگا، دو آیتیں ملائیں تو پھر حکم کیا ہوگا، افرادی اور ترکیبی۔ اور ان معنی کے جو تکملہ ہے، ناسخ اور منظور، شان نزول وغیرہ، اور غیر واضح کو واضح کرنا، جس علم میں اس کی وضاحت کی جائے اس علم کو علم تفسیر کہتے ہیں۔ تو علم تفسیر میں خلاصتاً یہ 6 چیزیں آئیں گی۔ نمبر 1 الفاظ قرآن کی ادائیگی کے طریقے، نمبر 2 الفاظ قرآن کا مفہوم، نمبر 3 الفاظ قرآن کے انفرادی احکام، انفرادی سے مراد ایک آیت ایک لفظ، الفاظ قرآن کے ترکیبی احکام کہ 2 آیتوں کو ملائیں تو پھر حکم کیا بنتا ہے، اور ترکیبی حالت میں الفاظ کے مجموعی معنی، جب 2 آیتیں ملائیں گے تو پھر معنی کیا ہوگا، ایک لفظ کا معنی الگ ہے، 2 لفظ ملائیں پھر معنی کیا ہوگا۔ نمبر 6 معانی کے تکملے، یعنی آیات قرآنی کا پس منظر، مجمل کی تفسیر، یہ ساری باتیں تفسیر کا خلاصہ ہیں۔ تعویل کا معنی کہتے ہیں والتعویل فی اللغہ ماخوذ من الاول وهو الرجوع الی الاصل۔ شیخ منا القطان نے مباحث فی علوم القرآن کے اندر لکھا ہے، تعویل لغت میں کہتے ہیں کہ یہ اول سے مشتق ہے، اول کا معنی ہوتا ہے رجوع، اول کا معنی رجوع ہے۔ اب ایک تعویل ہے اور ایک تفسیر ہے، تفسیر اور تعویل میں کوئی فرق ہے یا تفسیر اور تعویل میں کوئی فرق نہیں ہے؟ اس میں حضرات مفسرین کی اپنی اپنی رائے ہے۔ ایک رائے یہ ہے ہما بمعنن، جو تفسیر کا معنی ہے وہی تعویل کا معنی ہے، جو تعویل کا معنی ہے وہی تفسیر کا معنی ہے، ان دونوں کے درمیان نسبت تساوی کی ہے۔ بعض کہتے ہیں التفسیر عام و اکثر استعمال فی الالفاظ بمفرداتها فی الکتب الالہیۃ وغیرها والتعویل فی المعانی والجمل فی الکتب الالہیۃ خاصہ۔ وہ کہتے ہیں نہیں، تفسیر عام ہے، قرآن کریم کی تفسیر ہو یا حدیث کی تفسیر ہو، اور تعویل خاص ہے قرآن کریم کے ساتھ۔ تو ان کے یہاں تفسیر عام ہے اور تعویل خاص ہے، قرآنی معنی ہو تب بھی تفسیر کہیں گے، حدیث کی تشریح ہو تب بھی تفسیر کہیں گے، لیکن تعویل اس وقت کہیں گے کہ جب وہ صرف قرآن کریم کا معنی ہو۔ اب ان کے یہاں تفسیر اور تعویل میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ نمبر 3 التفسیر القطع بأن مراد اللہ تعالی کذا والتعویل ترجیح احد المحتملات بدون قطع۔ بعض کہتے ہیں جب قرآن کریم کا ایک معنی قطعیت کے ساتھ ثابت ہو یہی معنی ہے، دوسرا اس کا کوئی معنی نہیں ہے، تو یہاں کہیں گے یہ آیت کی تفسیر ہے۔ اقیم الصلاۃ کا معنی نماز کی پابندی ہی ہے، اس کا معنی درود پاک پڑھنا نہیں ہے۔ آت الزکاۃ کا معنی زکوٰۃ ادا کرنا ہی ہے، اس کا معنی عام صدقات نافلہ نہیں ہے، کہتے ہیں یہ تفسیر ہے۔ اور جہاں آیت کے اندر 2 معنی آ جائیں، یا تربصنا بانفسہن قروء، قرء کا معنی حیض بھی ہے، قرء کا معنی، تو جب دلائل سے ایک ہم ترجیح دیں گے، اس کو تعویل کہیں گے، تفسیر نہیں کہیں گے۔ تو بعض کہتے ہیں قطعی مراد کا نام تفسیر ہے اور ظنی مراد کا نام تعویل ہے۔ نمبر 4 التفسیر ما يتعلق بالروایت والتعویل ما يتعلق بالدرایہ۔ روح المعانی میں علامہ علوسی لکھتے ہیں، بعض کہتے ہیں تفسیر وہ ہوگی کہ جب قرآن کریم کی تشریح ہم روایت کے ساتھ کریں
تو کہتے ہیں قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ اور جب قرآن کریم کا معنی آیت کے ساتھ نہیں، قیاس کے ساتھ، عقل سلیم کے ساتھ، اپنی رائے سے کریں، رائے سلیم کے ساتھ، تو پھر کہیں گے یہ درایت ہے۔ تو تفسیر کا تعلق روایت سے ہے اور تعویل کا تعلق درایت کے سے ہے۔ یہ چار جو فرق بیان کیے ہیں، ان چاروں فرق کو پڑھنے، سمجھنے اور بیان کرنے کے بعد میں جو اپنی رائے اس پہ قائم کرتا ہوں نا، ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ تفسیر اور تعویل کا فرق بیان کرتے وقت صرف کتب کو نہیں دیکھنا چاہیے، اس کے ساتھ اپنے عرف، اپنا معاشرہ، اپنا رواج اور اپنے ماحول کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ہم اپنا علمی مدارس کا ماحول دیکھ لیں، ہم اپنے عوام کا مزاج دیکھ لیں۔ ہمارے ہاں مدارس میں یا اسکول اور کالجز میں ہمارے ہاں دینی ماحول ہو یا دینی ماحول کے علاوہ کوئی اور مباحث ہوں، تو وہاں تفسیر کا معنی اور تفسیر کا استعمال صرف اور صرف قرآن کریم کی تشریح پر ہوتا ہے، اور تعویل کا تعلق قرآن کے ساتھ بھی ہوتا ہے، حدیث کے ساتھ بھی ہوتا ہے، فقہی مسائل کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور عام جملوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، عام جملوں کے ساتھ۔ اب بتاؤ، عرف میں اگر یہ کہا جائے کہ جی آپ کیا پڑھتے ہو؟ تفسیر، اس کا ایک ہی معنی ہے کہ میں قرآن کریم کا معنی پڑھتا ہوں، دوسرا کوئی معنی نہیں۔ اور جب تعویل ہوتی ہے، یار تم اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے کبھی آیت میں تعویل کرتے ہو، کبھی حدیث میں تعویل کرتے ہو، کبھی بزرگ قول میں تعویل کرتے ہو۔ اب دیکھو تعویل کا مفہوم بالکل علام ہے۔ اس لیے ہمارے عرف میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ تفسیر کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ ہے اور تعویل کا تعلق صرف قرآن کے ساتھ نہیں ہے۔ قرآنی معنی بیان کریں تب بھی تعویل ہے، اور حدیث کی کوئی تشریح کریں تب بھی تعویل ہے، کسی اپنے بزرگ کی خاص بات بیان کریں تب بھی تعویل ہے۔ کبھی تعویل باطل ہوتی ہے، کبھی تعویل حق ہوتی ہے، لیکن تفسیر اور تعویل میں یہ فرق کر لیں کہ تفسیر کا تعلق قرآن کے ساتھ خاص ہے اور تعویل کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ خاص ہے نہیں۔ ہمارے آج کے عرف میں، اور یہ بات نشین فرما لیں کہ عرف کے بدلنے سے بس اوقات مسائل بدلتے رہتے ہیں، عرف کی تبدیلی سے معنی بدلتے رہتے ہیں، اس کو ہمیشہ آپ ذہن نشین فرما لیں، اس میں کبھی کبھی بیشی نہ کرنا۔ یہاں ہمارے ہاں میں درمیان میں اس پہ بات پیش کرنے لگا ہوں، ایک مولانا صاحب تھے تو ان کو میں نے کراچی بھیجا کہ آپ تخصص کریں، انہوں نے کراچی تخصص کیا، کافی سال پہلے کی بات ہے، وہ یہاں تشریف لے آئے، میں نے ان کو یہاں اپنی مسجد میں گاؤں والی میں امام بنا دیا، آپ جمعہ پڑھائیں، نمازیں پڑھائیں، درس قرآن دیں اور ساتھ تدریس بھی کریں۔ ان کو میں نے ایک بات گزارش کی کہ اگر ہمارے گاؤں میں کوئی ایسا مسئلہ جس پر پورا گاؤں عمل کرتا ہو اور آپ کے علم کے مطابق وہ شریعت کے خلاف ہو، تو آپ نے گاؤں والوں کو روکنے سے پہلے مجھ سے مشورہ کرنا ہے اور پھر فتویٰ دینا ہے، مجھ سے مشورہ کیے بغیر آپ نے فتویٰ نہیں دینا۔ بات سمجھ آ گئی؟ ایسا مسئلہ جس پر سارے گاؤں والے عمل کرتے ہوں اور آپ کی رائے کے مطابق وہ قرآن و سنت یا حدیث یا فقہ شریعت کے خلاف ہو، اگر آپ نے اس پر فتویٰ دینا ہو نا تو خود نہیں دینا، مجھ سے مشورہ کریں اور پھر فتویٰ دیں، ٹھیک ہے؟ کوئی تھوڑا عرصہ گزرا، چونکہ ان کے ذہن میں تھا کہ یہ مفتی نہیں ہے، اس لیے تخصص نہیں کیا، اس کو کیا پتہ افتاء کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے گاؤں میں ایک مسئلہ بیان کر دیا، ہمارے پورے علاقے میں سرگودا میں باغات ہیں، کنو، موسمی، بلڈ، فروٹر، یہ ہمارے یہاں چلتے ہیں۔ اب انہوں نے ہمارے یہاں کچا باغ بیچتے ہیں کہ ابھی باغ بیچ دیا، بھئی 50,000 بیانہ دے دو، 10 لاکھ کا باغ ہے اور 2 مہینے بعد تم توڑ دو گے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ کچے پھل کو درخت پر بیچنا اس شرط کے ساتھ کچھ عرصے بعد توڑیں گے، یہ بے فاسد ہے۔ کیوں؟ یہ جو شرط ہے نا 2 مہینے بعد توڑیں گے، یہ شرط مفضی الی المنازعۃ ہے، یہ شرط جھگڑے تک پہنچا دیتی ہے۔ بارش ہو گئی، بادل آ گئے، ہوا چل پڑی، بیماری لگ گئی، پھل گرنا شروع ہو گیا، مالک کہتا ہے مجھے پورے پیسے چاہیے، ٹھیکیدار کہتا ہے میں نہیں دے سکتا، نقصان، جھگڑا ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں بے فاسد ہے۔ ان مفتی صاحب نے بھی یہ مسئلہ گاؤں میں بتا دیا کہ یہ جو آپ کچے پھل کی بے بیچتے ہیں بے فاسد ہے۔ اب لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا صاحب ہم تو سب کئی سالوں سے ایسے کر رہے ہیں اور خود آپ بھی باغ ایسے بیچتے ہیں، یہ جہاں بیٹھے ہیں نا، یہاں پہلے باغ ہوتا تھا، یہ سارا ہمارا باغ کا علاقہ تھا، وہ تو آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا گیا، مدرسے کی برکت سے اللہ نے ختم کر دیا اور اللہ نے جنت کے باغ بنا دی، اور یہ سارا ختم ہونا ہے آہستہ آہستہ، مدرسہ جب بڑھنا ہے، ہمارے جو مرکز کا پلان ہے بہت وسیع ہے، اللہ جب اسباب دے گا، اللہ آپ کو زندگی دے، اللہ ہمیں بھی دے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جو ہم نے ترتیب بنائی۔ خیر، تو لوگوں نے کہا یہ کیا؟
میں نے مفسر کو بلا لیا، میں نے پوچھا کہ آپ نے فتویٰ دیا؟ کہا جی دیا۔ میں نے کہا کیوں دیا؟ کہتا جی بیع فاسد ہے۔ میں نے کہا اصل فتاویٰ کتاب البیوع، آپ اس کو کھول کے لائیں، ذرا مطالعہ کر لیں پھر مجھ سے بات کریں۔ اب انہوں نے کھولا، مطالعہ کیا، کہتا وہ تو جائز لکھتے ہیں۔ میں نے کہا جو آپ نے جائز لکھا وہ؟ کہا جی متون میں یوں ہی لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا میں مانتا ہوں، جس دور کے متون ہیں وہ آج سے 600 سال پرانے ہیں، اس وقت کا عرف الگ تھا اور 600 سال بعد کا عرف بدل گیا ہے۔ اس وقت یہ شرط مفصل المنازعت تھی، عرف نے اس شرط کے اندر تنازع ختم کر دی، اب نہیں ہے۔ میں نے کہا بات سمجھیں، ایک ہوتی ہے بیع الثمار قبل بدو الصلاح، پھل کو بیچنا پکنے سے پہلے، اسے کہتے ہیں بیع الثمار قبل بدو الصلاح، پکنے سے پہلے، اور ایک ہوتا ہے بیع الثمار قبل الظہور، پھل کو بیچنا پھل آنے سے پہلے۔ ہمارے عرف میں تو پھل بکتا ہے پیدا ہونے سے پہلے، اور فقہا پھر بھی جائز کہتے ہیں۔ اس کی مثال یہ خیبر پختونخوا والے، بلوچستان والے، سندھ والے، پنجاب والے شاید نہ محسوس کریں، سندھ والے سمجھتے ہیں۔ سندھ میں کیلا بہت ہوتا ہے، اور کیلے کی بیع کیسی ہوتی ہے؟ 2 ایکڑ کیلا بیچتے تھے، کتنے کا جی؟ 2 لاکھ کا۔ اب اس میں جو کیلا موجود ہے وہ توڑتے ہیں پھر اور اگتا ہے، توڑتے ہیں پھر اور اگتا ہے، توڑتے ہیں پھر اور اگتا ہے۔ تو جو موجود ہے وہ بھی خریدتے ہیں، اور جو بھی پیدا نہیں ہوتا وہ بھی خریدتے ہیں، اور اس بیع کو فقہا جائز فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ کچھ موجود تھا، کچھ موجود تھا، تو یہ بیع معدوم نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ موجود کی اتنی قیمت لگا لیتے ہیں کہ معدوم اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے، یہ بیع معدوم شمار نہیں ہوتی۔ تو میں نے کہا جب بیع الثمار قبل ظہور جائز ہے تو بیع الثمار قبل بدو الصلاح کیوں جائز نہیں؟ فقہا نے تو لکھا ہے، اور ہمارے عرف نے تنازع ختم کر دیا ہے۔ کہتے اب کیا کروں؟ میں نے کہتا ہے گاؤں میں مسئلہ بتائیں جا کر، میں نے غلط مسئلہ بتایا، ان کو پھر نماز کے بعد یہ کہنا پڑا کہ میں نے غلط مسئلہ بتایا۔ یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال عرف پر دی ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سواه۔